अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, हमारा लेक्चर नंबर है 8, लेकिन चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 2। लास्ट टाइम हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो पहले थोड़ी सी समरी देख लेते हैं पहले चैप्टर की, जो उसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने साइंस की बात की, साइंस को डिफ़ाइन किया। बायोलॉजी की बात की, बायोलॉजी की डेफिनेशन हमने बात की कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स बायोलॉजी कहलाती है। इसके बाद हमने इसकी डिवीजन्स की बात की। डिवीजन्स इसकी 3 है, बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री। बॉटनी में पौधों का इल्म है, जोलॉजी में जानवरों का इल्म है, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। इसके बाद हमने इसकी ब्रांचेस जो हैं उनके बारे में बात की। इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मॉर्फोलॉजी से लेकर एंटोमोलॉजी और इस तरह से दूसरी ब्रांचेस। रिलेशनशिप हमने पढ़ा बायोलॉजी का दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री के साथ हम इसका रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, तो उसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। जितने भी जानदार में मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उनकी और उनके प्रोसेसेस, रिएक्शंस की स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसी तरह से हमने बायो इकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी, इस तरह से बायोमेट्री, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी के बात की, कि हमने ये कहा कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप बेशुमार शोबे ऐसे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, मुस्लिम साइंटिस्ट की, जाबर बिन हयान, बोली सीना और इसके अलावा अब्दुल मलिक असमई, इनकी कंट्रीब्यूशन जो है उनकी बात की, इनकी बुक्स, राइटिंग्स, उनकी बात की। उसके बाद हमने बात की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, किसी जानदार को जब स्टडी करते हैं तो उनको मुख्तलिफ लेवल्स में स्टडी करते हैं। सबसे निचला लेवल था सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। उसके बाद ऑर्गेनेल, सेल, ऑर्गन, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से ऑर्गेनिज़म, ये सारे लेवल्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हमने बात की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, कि जानदार जो हैं वो किस तरह से रहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जानदार ऐसे हैं जो एक सेल पर ही मुश्तमिल होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम हो गया, उसके अलावा अमेबा हो गया और यूग्लिना, ये एग्जांपल्स जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद कुछ जानदार ऐसे हैं जो होते तो यूनिसेलुलर हैं लेकिन कॉलोनी बना कर रहते हैं। इसकी हमने एग्जांपल ली थी वॉलवॉक्स, जो कॉलोनीज़ बना कर रहता है। हर सेल जो है वो अपना काम जो है वो खुद सरअंजाम दे रहा होता है, लेकिन वो कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जो है उनकी एग्जांपल थी मस्टर्ड और फ्रॉग, के मस्टर्ड जो है वो पौधा, सरसों का जो पौधा होता है वो इसकी एग्जांपल आ जाएगी। उसके अलावा फ्रॉग जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म की मिसाल आ जाएगी। इसके बाद आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम वही साइंस की डेफिनेशन से बात शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हम जब किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है तो एक बाकायदा मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। उस मेथड को नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल मेथड। तो साइंस जो हमने लास्ट टाइम डिफ़ाइन किया था इसमें, कि ये ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, मुशाहदात किए जाते हैं, उसके बाद तजर्बात किए जाते हैं और फिर लॉजिकल कंक्लूजन जो हैं वो उन तजर्बात से ड्रा किए जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो किन स्टेप से होता है, उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिफ़ाइन करते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, ऐसा साइंसी मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए उसको हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, डिज़ीज़, जो कि एक जानदार के लिए एक प्रॉब्लम है। उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसकी क्या वजूहात हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सारा कुछ जो है ये हमारा बायोलॉजिकल मेथड में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हमने डिस्कस किया, इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे। इज़ अ क्वेश्चन
related to living things either asked by someone or that comes in biologist mind by himself. یعنی کہ بایولوجیکل پرابلم ایک ایسے کویشچن کا نام ہے جو یا تو کوئی آپ سے پوچھ لے یا خود بخود کسی بایولوجسٹ میں کے ذہن میں یا آپ کے ذہن میں آ جائے، اس کو نام دیا جاتا ہے بایولوجیکل پرابلم کا. تو انسان جو ہے وہ آغاز سے ہی کہہ لیں کہ سائنٹیفک میتھڈ کو اپنائے ہوئے ہے. سائنٹیفک میتھڈ کو اپناتے ہوئے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دودھ سے دہی بنانے کا جو عمل ہے یہ انسان برسوں سے کرتا آ رہا ہے. تو وہ بھی کیا ہے، ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے دودھ کو دہی میں بدلا جاتا ہے. تو اسی طرح سے انسان جو ہے وہ جنگلوں میں بھی رہا ہے. شکار جو ہے وہ انسان نے کرنا سیکھا، شکار کرنا انسان نے سیکھا. اس کے علاوہ کس طرح سے جو جنگل ہیں ان میں رہن سہن کس طرح سے اپنانا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ انسان نے سوچ بچار کر کے ہی سارا کچھ جو ہے وہ سیکھا ہے. تو اس چیپٹر میں ہم فرداً جو ہے وہ سٹیپس کی بات کریں گے، جو سٹیپس جو ہیں وہ انسان اپناتا ہے کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو which are the steps of biological method? The first one is recognition of biological problem. biological problem کی پہچان ہے. اس کے بعد آبزرویشن ہے، یعنی کہ پرابلمس تو بے شمار ہمارے ارد گرد موجود ہیں لیکن ان کو پہچاننا سب سے پہلا مرحلہ ہے. اور وہ پہچانے گا بھی کون؟ جو غور و فکر کرے گا. اور جو غور و فکر نہیں کریں گے تو وہ پرابلم جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے گی. یعنی کہ آپ اگزامپل یوں لے لیں کہ سورج کی روشنی جو ہے یہ تمام کائنات کو مل رہی ہے سورج کی روشنی، لیکن اس سے فائدہ کس طرح سے حاصل کرنا ہے یہ ہر کوئی نہیں سوچتا. یہ وہی سوچے گا جو کہ اس کے اوپر غور و فکر کرے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سولر انرجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں. سولر پلیٹس جو ہیں ان سے ہم مختلف مشینری جو ہیں وہ چلاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ سوچنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، غور و فکر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ریکگنائز کرنا ہے سب سے پہلے کہ اگر سورج کی روشنی ہے تو اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، آیا کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے یا اس کو ویسٹ کیا جائے گا. اچھا، ریکگنائز کرنا ہے سب سے پہلے بایولوجیکل پرابلم کو. اس کے بعد آبزرویشنز ہیں، آبزرو کرنا ہے کسی بھی چیز کو آبزرو کرنا ہے ڈیپلی. اور اس کے بعد جو ہے ایک ہائپوتھیسس مفروضہ فارمولیٹ کرنا ہے اس سے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. یہ کچھ مفروضے جو ہیں وہ تشکیل دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے، مفروضوں سے ڈیڈکشن نکالا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہونا چاہیے. تو ان ڈیڈکشن کو ہم تجربات کے عمل سے گزارتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہمیں ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں تجربات کے بعد. اور ان ریزلٹس کو جو ہے وہ پھر رپورٹ کی شکل دے دی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان ریزلٹس سے استفادہ حاصل کر سکیں. یہاں پہ آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جو ابھی چل نہیں سکتے، رینگتے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، وہ بھی سائنٹیفک ذہن کے مالک ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے ابھی دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل بچے جو ہیں اگر ان کو فرش پر چھوڑ دیا جائے، کچھ چیزیں پھینک دی جائیں تو ان کے لیے ایک بڑی کیوروسٹی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کیا چیزیں ہیں. وہ ان کی طرف لپکتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہیں کسی کونے پہ سیب کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو وہ اس کی طرف لپکیں گے. ان کے لیے وہ پرابلم ہے، ان کو وہ پرابلم کے طور پر ریکگنائز کریں گے، اس کی طرف جائیں گے، وہ اس کو دیکھیں گے، آبزرو کریں گے، اس کو پکڑ کے ارد گرد سے گھمائیں گے اور پھر وہ ڈیڈکٹ کریں گے کہ یہاں سے کل بھی اسی طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ میں نے پکڑی تھی اور وہ کھانے والی تھی، تو ہو سکتا ہے یہ چیز جو ہے یہ بھی کھانے والی ہو. تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ایکسپیریمنٹ کرے گا، تجربہ کرے گا. ایکسپیریمنٹ کیا کرے گا؟ اس کو منہ میں ڈالے گا. اس کو جب منہ میں ڈالے گا اگر تو اس کا ٹیسٹ اچھا لگے گا تو وہ اس چیز کو خوشی خوشی کھا لے گا.
خوش ہونا اس کا کیا ہے؟ اس کی رپورٹنگ ہے، اس کے ریزلٹس ہیں. اور اگر وہ اس کو بد ذائقہ لگتا ہے تو وہ پھر رونے لگ جاتا ہے. رونا اس کا ہمارے لیے ریزلٹس ہیں، اس کی رپورٹنگ ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو اس بچے نے منہ میں ڈالی ہے وہ ٹیسٹ لیس ہے یا اس کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ سائنسدان جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں کسی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ دیکھیں گے. پہلا سٹیپ ہم نے کہا کہ ریکگنیشن ہے بایولوجیکل پرابلم کی. اس کو ہم کہتے ہیں جی کہ biologists adopt biological method when they encounter biological problem. یعنی کہ جب بھی بایولوجیکل پرابلم کو انکاؤنٹر کریں گے تو وہ یعنی انکاؤنٹر کیا تو انہوں نے اس پرابلم کو ریکگنائز کر لیا. ریکگنائز کیا تو اس نے اس کو حل کرنے کے لیے جو میتھڈ اپنایا اس کو نام دیا جائے گا بایولوجیکل میتھڈ. اب بایولوجیکل میتھڈ کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ آبزرویشن ہے. دوسرا مرحلہ آبزرویشن ہے. آبزرویشنز جو ہیں وہ 5 سینسز کی بدولت کی جاتی ہیں. پہلا ہے ویژن، یعنی کہ دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں مفروضہ بنایا جاتا ہے. ہیئرنگ، سن کر ہم کسی چیز کے بارے میں مفروضہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ سمیل، اس کو سونگھ کر. ٹیسٹ، اس چیز کو چکھ کر. اور ٹچ، اس چیز کو چھو کر جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں مفروضات جو ہیں وہ بناتے ہیں، ہائپوتھیسز جو ہیں وہ اس کے بارے میں بناتے ہیں. اب یہ جو آبزرویشنز ہیں یہ 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک کوالیٹیٹیو اور دوسری کوانٹیٹیو. کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میں کیا فرق ہے؟ یہ کویشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ڈیفرینشیٹ بٹوین کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو آبزرویشن. تو کوالیٹیٹیو آبزرویشن جو ہے یہ لیس ایکوریٹ ہوتی ہے، جبکہ کوانٹیٹیو آبزرویشن جو ہے یہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے، اس میں ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے. کوالیٹیٹیو آبزرویشن جو ہے یہ ویری کر سکتی ہے، ویریبل ہوتی ہے. کوانٹیٹیو آبزرویشن ان ویریبل ہوتی ہے، یہ ویری عموماً نہیں کرتی. کوالیٹیٹیو آبزرویشن کو میئر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے. کوالیٹیٹیو آبزرویشن کانٹ بی ریکارڈڈ ان نمبرز کی شکل میں ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے کین بی ریکارڈڈ ان دا فارم آف نمبر کی شکل میں اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. ان کی اب ایگزامپلز جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی ایگزامپل، اگر کوالیٹیٹیو ایگزامپل کی بات کریں، فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از کولڈر دین بوائلنگ پوائنٹ. پانی کا فریزنگ پوائنٹ جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ سے ٹھنڈا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. اب یہ تو آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، کس طرح سے ٹھنڈا ہوتا ہے. جب ہم کوانٹیٹیو آبزرویشن کی بات کریں اس میں باقاعدہ ہم نمبرز کا استعمال کریں گے. فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از 0 سیلسیس ویئر ایز دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر از 100 سیلسیس. اب یہاں پر ایکوریسی آ گئی، میئر کیا جا سکتا ہے اس کو، اور ہمارے پاس نمبرز جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اسی طرح سے دوسری اگزامپل ہم لیں گے پانی کی، واٹر کی. A liter of water is heavier than ethanol. ایتھانول سے 1 لیٹر پانی جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. اب کتنا بھاری ہوتا ہے یہ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، کوئی اس میں نمبرز نہیں ہیں. اگر ہم کوانٹیٹیو آبزرویشن کی بات کریں تو ہم یوں لکھیں گے A liter of water weighs 1000 گرام، یعنی کہ 1 لیٹر پانی کا جو وزن ہوگا وہ 1000 گرام ہوگا، جبکہ 1 لیٹر ایتھنول کا وزن 789 گرام ہوگا. تو یہاں پر یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ کتنا کو بھاری ہے پانی، اور نمبرز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ گئے، اس کو ہم میئر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ثابت ہوا کہ کوانٹیٹیو آبزرویشن جو ہیں وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کوالیٹیٹیو آبزرویشن. اور آبزرویشنز جتنی اسٹرانگ ہوں گی اتنے ہی ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے کنکلوژنز، ریزلٹس جو ہیں وہ ایکوریٹ زیادہ ہو سکتے ہیں. آبزرویشنز جو ہیں وہ ویک ہوں گی، زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوگی، تو ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ بھی زیادہ ایکوریٹ نہیں آئیں گے. زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے ایکوریٹ نہ آئیں. اچھا، اس کے علاوہ آبزرویشنز جو ہیں، آبزرویشنز آلسو انکلوڈ ریڈنگ اینڈ اسٹڈنگ واٹ ادرز ہیو ڈن ان پاسٹ.
آبزرویشنز ایک تو 5 سینسز کی بدولت کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے سائنٹسٹ، دوسرے جو لوگ ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے، اس کو ریڈ کرتے ہوئے بھی آبزرویشنز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں کہ فلاں سائنٹسٹ، فلاں انسان نے اس کے اوپر یہ کام کیا تھا تو یہ نتائج حاصل کیے تھے، اب اگر ہم یہ کام کریں گے تو کیا نتائج حاصل ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلے سٹیپس کے بارے میں بات کریں گے